آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں ان کو مشکل بنایا گیا اور یہ صورتحال شروع ہو گئی جب سے آرمی چیف کے اوپر بڑا زبردست ایک تنقیدی قسم کا دباؤ آیا پورے پاکستان سے جب انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا. تو یہ ایک بڑا نیچرل رد عمل تھا پاکستانیوں کا اور خواتین کا خاص طور پہ. اور انہوں نے بتایا کہ ایکچولی جو کچھ بھی گزشتہ چند سالوں میں ہو رہا ہے پاکستان میں اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا اس کا کوئی بھی شخص عورتوں کی عزت اور احترام کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اب ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، یا کسی ڈکٹیٹر نے بھی ایسا نہیں کیا. اب جو لوگ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے کنفرم کیا کہ شاہ فیصل صاحب گئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تھے، ملک فیصل صاحب گئے تھے، اور ان سارے لوگوں کو روک دیا گیا اور ان لوگوں کو 2 کلومیٹر پہلے روکا گیا. بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن کے بقول شیخ وقاص اکرم کے 2 کلومیٹر پہلے روکا گیا اور پھر ایک سیمی ناکا ٹائپ کا لگایا گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ملاقاتوں والے لوگ ہیں ان کو روک لو، باقی لوگوں کو وہ جانے دیتے تھے. کام چل رہا تھا. تو اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی روکا گیا ہے، لیکن پھر 1.5 گھنٹے تک عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو وہاں پہ انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد بالآخر عمران خان صاحب سے ان کو ملاقات کے لیے اندر بھیجا گیا. اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ کوئی پارٹی میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے عمران خان اہم ہے. ہمیں اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر پہلے روک دیا گیا، اس سے پہلے بھی ہمیں یہیں روکا گیا تھا، یہاں اور کسی کو نہیں روکا جا رہا. بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سرچ آپریشن ہو رہا ہے، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا، باقی سب کو جانے دے رہے ہیں. یعنی جو عمران خان کی بہنیں انہیں روک دیا، جو ان کو ملنے آ رہے ہیں انہیں روک دیا، باقی لوگوں کو جانے دے رہے ہیں. یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت بھی بہت آگے لے گئے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے آج ہمارا عمران خان سے ملنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری تسلی ہو سکے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان بہت صحت مند ہیں، ورزش کرتے ہیں اور کم کھانا کھاتے ہیں، جیل کو بند کرنے کے لیے یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے. پھر میڈیا کے اوپر ایسی خبریں بھی چلائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بعد میں آ کے بات کی. اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اندر کیا کہا. پہلے ایک سٹیٹمنٹ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کوٹ ہوا وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ بریک ڈاؤن ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور میں مان جاؤں، چاہے دھمکیاں دیں، دباؤ ڈالیں، میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کے حکم پر اڈیالہ میں بیٹھا ہوا کرنل ہم پر مزید سختیاں کروا رہا ہے. بشرا بی بی کو مکمل طور پر اکیلے رکھا گیا ہے تاکہ ان کا بریک ڈاؤن ہو اور یہ مجھ سے ڈیل کر سکیں، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یہ جھوٹا انسان ابھی 2 دن پہلے خواتین کی عزت اور تکریم پر لیکچر دے رہا تھا. اچھا، یہ انہوں نے دونوں چیزوں کو جوڑا. ایک تو یہ خواتین کو روک دیا 2 کلومیٹر پہلے کہ آپ جا نہیں سکتے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے. 70 سال کی عمر ہے ان خواتین کی اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. دوسرا، جیل کے اندر جو کرنل ہے اس نے بشرا بی بی کو جیل میں قید تنہائی میں ڈال دیا عمران خان صاحب کے بقول، اور اس کے اوپر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹا انسان ابھی 2 دن پہلے خواتین کی عزت اور تکریم پر لیکچر دے رہا تھا. تو یہ ان کا گلہ اور شکوہ بھی ہے کہ جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت اور احترام، دوسری طرف آپ نے ایک خاتون کو جیل کے اندر قید تنہائی میں ڈال دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 ہفتے سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. یہ کلیم کیا گیا ہے. دوسرا، جو لوگ ملنے گئے ہیں بیچارے ان کو 2 کلومیٹر پہلے روک دیا گیا ہے. اب اس میں عمران خان کا سٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ علیمہ خان نے کیا کہا، اور علیمہ خان نے ایک پیغام پہنچایا سلمان اکرم راجہ صاحب کو. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے علیمہ خان صاحبہ نے پیغام دیا عمران خان صاحب کا، حکم پہنچایا ہے کہ جو تمہاری ذات کے حوالے سے بھونک رہے ہیں ان کے منہ توڑ جواب دو. یعنی اب منہ توڑ جواب آپ بھی دیں ان کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا. دیکھیں، عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا. سلمان اکرم راجہ بڑے باوصول آدمی، سب لوگ انہیں جانتے ہیں اور بڑی کھل کے وہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی بات کو بڑے زوردار طریقے سے کہتے ہیں. اب ان کے اوپر لگاتار اٹیک ہو رہا ہے
کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ شاید سرنڈر نہیں کر رہے یا ان کی پوائنٹ سے باہر ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ پارٹی کے اندر سے شیر عبد المربت کو عمران خان صاحب نے اسی لیے نکالا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف جا کر سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے کہا، اب یہ کوئی بہت اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے جس کا وہ اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ مقتدر تو وہی ہے، اقتدار تو نہ حکومت کے پاس ہے، نہ سیاستدانوں کے پاس ہے، نہ بیوروکریسی کے پاس ہے، تو ایکچولی تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب سب کو امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی، ہم سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر کسی نے الیکشن میں جانا ہے، الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو پہلے ہم سے اجازت لو۔ جو ہم سے اجازت لے گا وہی فارم 47 پائے گا، اسی کو دیں گے ہم فارم 47 جیت کا، جو پرچی ہے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، تم جیت گیا ہے، جس کو ہماری طرف سے NOC ہوگا، جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی وہی NOC ملے گا۔ اچھے بچے بن جاؤ، جان لو طاقت کہاں ہے۔ طاقت تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، یہ باتیں تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ پھر چاہے فارم 47 ہم سے پہلے ہی لے لو اور پہلے لے کر رکھ لو، دس از دا نیو نارمل، یہ جملہ بولا گیا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ دس از دا نیو نارمل، اب آپ اس کی عادت ڈال لیں۔ اب جو پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے MPA یا MNA کا جائے گا، وہ پہلے جا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے NOC لے گا کہ جناب میں یہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ جب اسے اجازت ملے گی تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن میں اترے گا، تو چاہے پہلے ہی الیکشن سے پہلے ہی فارم 47 لے کے رکھ لینا۔ یہ رعونت ہے، یہ فرعونیت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، آپ اندازہ کریں۔ یعنی وہ فیصلہ کریں گے کہ عوام کے ووٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بوٹوں تلے روندتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بند کمروں میں چند لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو MPA MNA بنانا ہے یا کس کی حکومت لانی ہے یا نہیں لانی۔ تو یہ جناب ان کے اندر سوچ پائی جاتی ہے، اور کیونکہ اس سوچ کے خلاف پاکستان کی عوام جا رہی ہے، اور ایک لیڈر جس کو وہ سرنڈر کروانا چاہتے ہیں وہ سرنڈر نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور یہ فرسٹریشن اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنے تمام مورے لانچ کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کا کیس فوری طور پہ روک دیا گیا، بہت ساری ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں نا، فوراً عمران خان صاحب کا کیس روک دیا، مریم نواز کو لانچ کر دیا گیا بڑی تیزی سے۔ مریم نواز کی پچ بہت اوپر چلی گئی، کانفیڈنس بہت اوپر چلا گیا کہ جناب فوری طور پہ میرے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، میرے پیچھے تو آرمی چیف کا ہاتھ ہے، تو میں جو مرضی کروں۔ تو مریم نواز جو ہے وہ بھی تیز ہو گئی۔ عاصم منیر صاحب خود منظر عام پہ آ گئے اور خود آ کے انہوں نے سامنے سے آ کر اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیے۔ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بڑی لے دے بھی ہوئی، بے شمار صحافیوں کو لانچ کر دیا گیا، ٹاؤٹس جو ہے انہیں لانچ کر دیا گیا، جو پاکستان کا چیف ٹاؤٹ ہے نواز شریف، ان کو بھی لانچ کر دیا گیا، حالانکہ بڑے دنوں سے میاں صاحب چپ تھے۔ اس کے بعد یہ سارے ایک دم اگریسولی لانچ ہوئے ہیں، سب کے سب اچانک میدان میں آ گئے۔ اور میدان میں آنے کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی تھوڑا سا وہ فرنٹ فٹ پہ آئے، پھر لوگ جو ہے ان کا رد عمل بھی بڑا سخت آیا۔ پھر اب مریم نواز نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہے خاتون نے جھوٹ ہی بولا ہمیشہ، جب بولا سچ بولا تو بہت کم بولا۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے مریم نواز وہی ہے جو کہتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو وہاں لندن میں بھی پراپرٹی ہے، پاکستان میں بھی پراپرٹی ہے، مریم نواز کی تو ہر جگہ میں پراپرٹی ہے، اور جو ان کے پاس پیسہ ہے اس کا ان کے پاس حساب کتاب کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسی خاتون ہے کہتی ہے جی میں حلفاً کہتی ہوں کہ میں نے تو کبھی کسی کو اندر ڈالنے کا باہر نکالنے کا کہا ہی نہیں۔ مریم نواز کی خواہش پہ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی ISI کے عقوبت خانوں میں لوگوں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کے خلاف اگر تم نے تنقید کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، فتنہ قرار دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ وہ صحافی جو آئے ہیں زعیم لغاری صاحب، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو مارتے ہیں وہ، اور ان کی میں آوازیں سنتا ہوں، انہیں کہتے ہیں خبردار مریم نواز کے خلاف کوئی بات کی تو لوگ وہاں پہ گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں مار کھاتے ہوئے چیختے ہوئے کہ جی آج کے بعد ہم کبھی مریم نواز کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو مریم نواز وہ عورت ہے جس کی خواہش پہ پولیس تو دور کی بات، جیل تو دور کی بات، FIA تو دور کی بات، ISI بندے اٹھا اٹھا کے کٹی جا رہی ہے، پھینٹی لگائی جا رہی ہے۔ اور یہ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ میں نے
اس بات کا مجھے پتا ہے کہ ان بندوں کو کہاں لے جا کے پھینٹی لگائی گئی ہے. 2 بندوں کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اب صحافی زعیم لغاری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے, چلتا ہی چلا جا رہا ہے, یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا. فیصل واڈا کو بھی لانچ کیا گیا ناظرین. فیصل واڈا کا جو سٹیٹمنٹ ہے ری لانچ کیا گیا, کیونکہ فیصل واڈا تو پہلے سے ہی لانچڈ ہے. ری لانچ کیا گیا تو فیصل واڈا نے ایک تو یہ کہا کہ اب ملک ایسے ہی چلنا ہے, جو بل کرے گا ہم پاس کروا دیں گے, جو دل کرے گا ہم وہ کروائیں گے. فوج کے دم کے اوپر فیصل واڈا یہ بات کرتے ہیں نا. فیصل واڈا کا جو بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ فوج کے بل بوتے پہ آتا ہے, اپنے بل بوتے پہ تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا. اور وہ ہر وقت آرمی چیف کی تعریفیں اور فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں. فیصل واڈا نے کہا جی کہ ایک نیت ایماندار حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب نے جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا. بدلہ لینا تھا تو مارشل لا لگا دیتے, لگاؤ نا مارشل لا. فیصل واڈا صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی فوج مارشل لا نہیں لگا سکتی. مارشل لا صرف تب لگتا ہے جب ملک کا خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب خزانہ خالی ہوتا ہے تو مارشل لا نہیں لگتا. اور جب امریکہ کو یا مغرب کو ضرورت ہوتی ہے نا یہاں پہ ایک نئی جنگ شروع کرنے کی, تب مارشل لا لگتا ہے. ان کے آشرواد کے بغیر مارشل لا نہیں لگتا. اور مارشل لا میں بھی اتنے گندے حالات کبھی نہیں ہوئے جتنے گندے حالات اب ہوئے اس ملک کے. پاکستان کے اندر جو حالات مارشل لا پیدا نہیں کر سکے انسانی حقوق کی پامالیوں اور خلاف ورزیوں کے, وہ حالات اب پیدا کیے گئے ہیں. بہرحال انہوں نے کرنی ہے تعریفیں عاصم منیر صاحب. انہوں نے کہا یہ مارشل لا تو انہیں ایسے ہی تیار ملا تھا جیسے مجھے یہ کافی تیار ملی ہے, پکڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کپ اٹھا کے دکھایا. تو میں چیلنج کرتا ہوں لگائیں مارشل لا. یہ لگا ہی نہیں سکتے. میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ مارشل لا لگا ہی نہیں سکتے, کوئی تسلیم نہیں کرے گا مارشل لا کو. اور انہوں نے ایک ایسا سلوشن نکالا ہے کہ سامنے بھی نہ آنا پڑے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور سارے اقتدار کے مالک بھی وہی ہوں. یہ بات جھوٹ نہیں ہے, یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. حکومت جو ہے وہ اردلی کا کردار ادا کر رہی ہے. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں پا رہے, اور وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. میرے خیال میں وہ صرف عمران خان سے بچنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کسی طرح ان کی عمران خان سے جان چھوٹی رہے. اب اس وقت پاکستان کی سچویشن ایسی ہے, اور پاکستان کے میڈیا کی بیچارے کی, کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چھوٹی سی کوئی اختلاف ہو جائے نا 2 کونسلروں میں بھی, تو یہ ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں. پی ایم ایل این سے شاہد کاکان عباسی چلے گئے, مفتاح اسماعیل چلے گئے, محمد زبیر چلے گئے, آصف کرمانی ہو گئے, کبھی ہیڈ لائن نہیں بناتے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا بندہ بھی ادھر سے ادھر بات کرے گا نا تو ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں. جو آج ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہے, جو خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, جو پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر رہی, جعلی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, پاکستان کے خزانے سے $1 ارب اچانک کہاں چلا گیا اس پہ بات نہیں کر رہے, لگاتار پاکستان کو جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. شہباز شریف روزانہ ایک نیا لطیفہ سنا دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز بتاتا ہوں. شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, کتنے بڑے سائنسدان ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں عالمی بینک پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. سرمایہ کاری کا ورڈ استعمال کیا. عالمی بینک, ورلڈ بینک پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. یہ عالمی بینک کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں, اور وہ مالیاتی ادارے میں دنیا کے مختلف ممالک کے پورٹ فولیوز کے نگران ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی سرمایہ کاری کرے گا شہباز شریف. احمد برائے صاحب ہے جرنلسٹ, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک 1944 میں بنا, تب سے دنیا میں یہ مختلف ممالک کو قرضے دیتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے, یہ قرضے دیتا ہے یا امداد دیتا ہے, یا ورلڈ بینک کا یہی میکینزم ہے. یہ پہلی دفعہ, میں نے بھی ویسے پہلی دفعہ ہی سنا ہے, یہ گرانٹس دیتا ہے. پہلی بار شہباز شریف صاحب سے پتا چلا ہے کہ ورلڈ بینک سرمایہ کاری بھی کرے گا. یعنی اس طرح کے یہ عجیب و غریب سائنٹسٹ ہیں. کوئی چیز پاکستان کی بیچیں تو کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے, کوئی پاکستان کو امداد دے تو کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے, دنیا سے قرضہ لیتے ہیں, قرضہ لے کے کہتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو یہ سرمایہ کاری پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک SIFC بنائی ہوئی ہے, اور وہ آرمی چیف کے دل کے بہت قریب ہے, اور آرمی چیف اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہیں لگتا ہے کہ سرمایہ کاری کا نام لیں گے تو آرمی چیف خوش ہوگا. تو آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے یہ سرمایہ کاری قرار دیتے ہیں ہر چیز کو. کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ بھی سرمایہ کاری, یہ بیچ دو وہ بھی سرمایہ کاری, وہ بیچ دو یہ بھی سرمایہ کاری, امداد آ گئی وہ بھی سرمایہ کاری, قرضہ لے لیا وہ بھی سرمایہ کاری. تو یہ صرف آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری ہے. ایکچولی وہ سرمایہ کاری نہیں ہے. یہ ورلڈ بینک سرمایہ کاری نہیں کرتا ہوتا,
انہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا یا جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، اس پہ عمران خان صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پیغام دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ انہیں پارٹی سے نکالا جائے۔ یہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی، غداری کی تھی، بے ایمانی اور فراڈ کی تھی، یا پیسہ کمایا تھا، یا عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ سارے لوگ جو ہیں بے وفائی کرنے والے، ان کو اب پارٹی سے نکال دیا جائے گا، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو جن لوگوں نے ریکمینڈ کیا ان کو بھی آئندہ ٹکٹ نہ دیا جائے، جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی آئندہ ٹکٹ نہ دیا جائے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے رشتہ داروں نے ریکمینڈ کیا تھا، جی یہ بڑا اچھا بندہ ہے، انہوں لا دیو، سائیوال والا مثال آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پہ وہ لوگ تو بعد میں ہاتھ جھاڑ کے اٹھ گئے کہ جناب وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا، اس کا بھی کام بن گیا، ان کا بھی کام بن گیا۔ تو عمران خان کو چاہیے کہ آئندہ ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہ دیں، انہیں ٹھینگا دکھائیں، جیسے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا اور عمران خان صاحب کے ووٹوں کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیچا، اور بیچ کے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نیا قانون پاس ہوا، اور اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی، اور اب اس سال جس آرمی چیف نے ریٹائر ہونا تھا وہ 2027 تک اس قانون کے مطابق آرمی چیف رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی بہت ٹائم پڑا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور ان کی تجویز یہ ہے کہ فارم 45 والوں کو اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگانی چاہیے، یعنی یہ لوگ جعلی جو جیتے ہیں فارم 47 پہ، یہ تو اسمبلی کے اندر جا کے ان کو بٹھا دیا اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن وہ لوگ جو فارم 45 پہ جیتے تھے ان تمام لوگوں کو اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگانی چاہیے، کیونکہ ہم اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک آئیڈیا دیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ بہت سارے مولوی جو ہیں انہیں لانچ کر دیا گیا ہے، اور مولوی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آرمی چیف کا قرآن پاک پہ علم اور فہم بہت اچھا ہے، لیکن ایک آیت وہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ اسی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، فتنے کو کچلنا ہے، یعنی بڑی اگریسو قسم کی آیات ہیں جن کا ترجمہ آرمی چیف ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور نارملی یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، انہی کے اوپر یہ آیتیں بعد میں ترجمے کر کر کے لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، میرے خیال میں آرمی چیف کو صرف اپنا کام کرنا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف، ملک کی حفاظت، اور حکومت کو اوبے کرنا چاہیے کہ جو عوامی حکومت کہہ رہی ہے وہ وہی کام کریں، اور سیاست کے اندر مداخلت بالکل بند کر دیں، ان کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی، لیکن اگر سیاست میں مداخلت کریں گے تو بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہوں گے جن کا بار بار جواب دینا پڑے گا۔ قاسم سوری کے حوالے سے ناظرین جو واقعہ پیش آیا تھا کہ زید حامد نے کلیم کیا کہ قاسم سوری مجھے مار دیں گے، تو اب قاسم سوری کا جواب آیا، وہ کہتے ہیں زید حامد دماغی طور پہ بیمار ہے، گزارش ہے جن کا یہ پالتو ہے اس کا خرچہ بڑھا دیں، اس کا دماغی علاج کروا دیں، پتہ نہیں یہ کتنی جنگیں خوابوں میں جیت چکا ہے، اس کے بس مزے لیا کریں، اس کو اب پھر کوئی نیا خواب آیا ہے، اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، یہ قاسم سوری صاحب نے جواب دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے بلاول نے دیا ہے۔ بلاول کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میں بتاؤں بلاول صاحب، نہ آپ 3 میں نہ 13 میں،